إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام تعارف اہل قرآن کی کڑی میں سے ہے اور آج ہمارے ساتھ جناب قاری شہریار حسن صاحب موجود ہیں جو شیخ محترم جناب قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں اور آپ کے ساتھ عرصہ دراز گزارا ہے۔ تو بغیر کسی تعطل کے ہم جناب قاری شہریار حسن صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جناب شیخ محترم ادریس العاصم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا نہایت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے شیخ محترم کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قبلہ استاذنا استاذ القراء والمجودین الشیخ محمد ادریس العاصم رحمہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ 7 سال کا عرصہ گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ میں اس پہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائی۔ ان کے ساتھ تعلق ہونا بذات خود یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت یادیں ہیں شیخ مکرم کی، بہت باتیں ہیں، بندہ کون سی بات کرے، شروع کرے، کون سی چھوڑے۔ 7 سال ان کے ساتھ گزارے الحمدللہ۔ قاری صاحب، یہ بتلائیے کہ آپ نے جو 7 سال کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، اس میں صرف آپ نے ان سے پڑھا ہے یا ان کے زیر سایہ پڑھایا بھی ہے؟ میں تجوید میں نے انہی شیخ محترم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ان کے شاگردوں سے ہی پڑھی تھی۔ قاری عمران عباس ڈیروی صاحب ہیں، میرے استاد محترم ہیں۔ میں نے جب تجوید مکمل کر لی تو انہوں نے خود مجھے شیخ مکرم کے پاس بھیجا اور خود میرے ساتھ بھی گئے، عرض بھی کی۔ تو تجوید میں نے 6 ماہ میں پڑھ لی تھی۔ مقدمہ جزریہ ایک شیخ مکرم کے ہی 7 سبق پڑھا کرتے تھے، اظہار احمد تھانوی صاحب کے شاگرد ہیں، قاری برخوردار صاحب، برخوردار احمد سدیدی صاحب، ان کی القول السدید کتاب میں نے مقدمہ جزریہ اور فوائد مکیہ 6 ماہ میں مکمل زبانی ان کو سنائی تھی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں آپ نا شیخ صاحب کے مدرسے میں جائیں گے نا تو ایک پورا ماحول ہوگا قرأت سبا کا، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے۔ تو میں شیخ مکرم کے پاس آیا تو انہوں نے مختصر سا ٹیسٹ لیا اور شفقت فرمائی اور مجھے سبا کلاس میں داخلہ دے دیا۔ تو پہلا سال میں نے مکمل سبا پڑھی۔ تو تقریباً کوئی 2-3 ماہ بعد پھر میں الگ سے شیخ صاحب کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا۔ اور مجھے تو یہ بھی سعادت الحمدللہ ملی ہے کہ سبق ہمارا اس طرح ہوتا تھا پہلے سال میں کہ شیخ صاحب کہتے تھے شاطبیہ کا شعر پڑھو اوپر سے، تو یعنی طلباء ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، میں پڑھتا تھا اوپر سے، ہاں اب نیچے جو ترجمہ لکھا وہ بھی پڑھو، میں وہ بھی پڑھتا تھا۔ کچھ سمجھ آیا، وہ جو کچھ جیسا سمجھ آتا تھا میں بتاتا تھا، نہیں اس میں یہ غلطی ہے، اس طرح کہو۔ میں پھر پڑھتا تھا، کہتے ہاں اب ٹھیک ہے، اب یہی بات بچوں کو سمجھاؤ، ہاں کیسے سمجھاؤ گے؟ تو میں سمجھاتا تھا، شاباش اب ٹھیک ہے، اب اگلا بھی شعر پڑھو۔ وہ پڑھتا تھا، ہاں کچھ سمجھ آیا، میں کہ جی استاد جی یہ چیز سمجھ آئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، چلو اب ان کو بھی بتاؤ۔ پہلے دن سے ہی شیخ محترم نے مجھے پڑھانے کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ دی۔ تو پھر مجھے یعنی احساس ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا، مجھے اس طرح کریں گے، تو میں اگلے دن سبق تیار کر کے گیا۔ تو اگلے دن ذرا اچھا سبق ہو گیا، وہ خوش بھی ہوئے، دعائیں بھی دی۔ انہوں نے کہا اب یہی سارا بچوں کو بتاؤ۔ میں نے بتایا تو بڑے خوش ہوئے کہ بالکل یہی چیز بھی بتاؤ، یہ چیز آپ نے چھوڑ دی ہے، یہ بھی بتاؤ، غلطیاں پھر بتاتے ہوتے تھے۔ پھر پہلا سال سبا کا میں نے ان سے پڑھا اور یہاں تک بات پہنچی، ہم اجرا کر رہے تھے تو ہاؤلائی ان کنتم صادقین پر جب پہنچے تو اس وقت میرے ساتھ والے کی باری تھی، میری ابھی باری اگلی آیت پہ تھی۔ تو مجھے کہتے شہریار اس کی ساری وجود دیکھو صحیح پڑھتا ہے۔ تو وہ 2-3 پڑھی، وہ غلط بھی ہو جاتی، مشکل ہے وہاں پہ۔ کہتے چلو اس کو بتاؤ۔ تو میں ایک وجہ اس کو بتا رہا تھا، تو مجھے ہر بار شاباش دے رہے تھے کہ الحمدللہ تمہیں 44 کی 44 وجوہ یاد ہے۔ تو وہ شروع کی ہی ٹریننگ تھی شیخ صاحب کی، اس لیے وہ ذرا پھر نمایاں ہوتا گیا میں الحمدللہ۔ تو پہلا پورا سال سبا کا شیخ صاحب سے پڑھا، شاطبیہ مکمل شیخ صاحب سے الحمدللہ پڑھی۔ پھر اگلے سال ثلاثہ میں قرأت ثلاثہ میں
جو متن تھا وہ قاری ابو بکر صاحب کے پاس بھی پڑھتے تھے، شیخ صاحب کے پاس بھی پڑھتے تھے۔ تو ثلاثہ میں شیخ صاحب نے مجھے یہ ٹریننگ دی کہ وقتاً فوقتاً مجھے کہتے تھے فلاں امام کے قاعدے لکھ کے لاؤ، اس کے کتنے قواعد ہیں۔ اور ایک کتاب انہوں نے اپنے استاد محترم محمد صالح محسن صاحب کی مجھے دی کہ اس میں آسان ہی ہے، بس بتایا کہ اس کلمے میں اس کی یہ قرات، اس کی یہ ہے۔ مجھے کہتے اس کو عربی میں اردو کر کے دکھاؤ ہاں، تو وہ آسان ہی تھا کہ قرأ فلاں قرأ فلاں قرأ، بس قرأ ہی تھا سارا۔ تو میں ترجمہ کر کے لے گئے اس کی یہ قرات ہے، اس کی یہ ہے۔ اس وقت صرف نحو تو بالکل ہی مجھے نہیں آتی تھی، مجھے صرف مجہول اور معروف میں گڑبڑ ہو جاتی تھی کہ یدخلون بن رہا ہے کہ یدخلون بن رہا ہے، تو یہ مجھے پتہ نہیں ہوتی۔ یہ میں پوچھ لیا استاد جی یہ مجہول کیا بنے گا، یدخلون بنے گا، وہ پھر بتا دیتے تھے۔ بس یہ ایک مجھے مشکل ہوتی اس وقت۔ پھر اس کے بعد صرف پڑھ لی، تو اس میں میں نے یہ ٹریننگ انہوں نے مجھے ثلاثہ میں دی۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو درۃ المضیہ ہے یہ مجھے سنایا کرو۔ میں ان کو پھر سناتا ہوتا تھا، جہاں کوئی غلطی ہوتی تھی تو وہ درست کروا دیتے تھے، یا کبھی کوئی سوال ہوتا تھا تو مجھے کہتے پہلے خود تو پڑھ کے آؤ، سمجھ آتا ہے نہیں آتا، اگر دراری شرح پڑھنے سے بھی سمجھ نہیں آتا پھر میں سمجھا دوں گا۔ تو وہ الحمدللہ ان کی نظر ہوتی تھی، پاس بیٹھے ہوتے تھے، ہم ڈر بھی ہوتا تھا، توجہ سے پڑھتے تھے، کبھی سمجھ آ جاتا تھا کبھی سمجھ نہیں آتا تھا، تو بڑی شفقت سے 2 بار 4 بار 10 بار بھی کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کئی بار جو بچے ان کو وضو کروایا کرتے تھے، اب مثلا 11 بجے کا ٹائم تھا، 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک شاہ صاحب کے بعد بیٹھے ہیں، اب وہ لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ میں اٹھوں تو وہ وضو کروائے اور نماز پڑھائے، تو وہ 12 بج گئے باتیں کرتے کرتے، وہ پیچھے مجھے اس طرح اشارے کرتے یار اب تو اٹھ جاؤ اب تو اٹھ جاؤ۔ تو شیخ مکرم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے سونے کا ٹائم ہے، بچے سوال پوچھ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں۔ دوسرے سال میں تو شیخ صاحب کا بہت زیادہ میں کہوں گا تنگ ہی کیا میں نے انہیں، اور وہ شفقت فرماتے تھے کوئی نہیں بچہ سوال پوچھ رہا ہے، سوال پوچھنے سے وہ مزید خوش ہوتے تھے کہ بچہ سوال تیار کر کے آیا، اس کا مطلب ہے یہ مطالعہ کر کے آیا ہے۔ تو دوسرا سال قرات ثلاثہ کا ان کے پاس پڑھا، پھر تیسرے سال میں طیبہ پڑھی۔ تو طیبہ پڑھتے ہوئے میرے گھٹنے کا کوئی پرابلم تھی تو پھر میرا آپریٹ ہوا، تو شیخ مکرم ان دنوں خود بھی بیمار تھے، تو میرے گھر تیمارداری کرنے کے لیے آئے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی ان کی شفقت ہے، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ شیخ مکرم مجھے گھر ملنے آئے، تیمارداری کرنے آئے۔ میں بہت ان کا میں ایموشنل بھی ہو گیا تھا ان کے سامنے، تو بڑی انہوں نے شفقت فرمائی کہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے، پڑھ رہا ہے، اتنی محنت سے پڑھ رہا ہے، انہوں نے محنت کبھی ضائع نہیں جانے دی، ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ وہ میں بیماری کی حالت میں ہی تھا، گھر میں تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، تو غنہ زمانی اور یہ غنہ بطور ذات اور بطور صفات کے اوپر مجھے کوئی عبارت سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ان کے بیٹے اویس کو کی کہ آپ ذرا شیخ صاحب کو یہ سنائیں کہ شہریار نے میسج کیا۔ اب شیخ صاحب وہاں پہ ایک بہت زیادہ مصروفیت میں تھے، تو اس کی مہربانی کہ اس نے یا شیخ صاحب نے پوچھ لیا ہوگا کس کا میسج آیا ہے، تو پھر اس کو بتانا پڑا شہریار۔ شیخ صاحب نے تب سنا بھی اور جواب بھی بھیجا، اور مجھے کہتے بیٹا اگر کوئی چیز سمجھ اس میں نہ آئی ہو تو دوبارہ پوچھ لو۔ مجھے بعد میں پتہ چلا شیخ صاحب وہاں پہ مدینہ یونیورسٹی کے بڑے بڑے شیوخ کے پاس بیٹھے تھے، اور ان کی کوئی مجلس اس طرح میرے خیال ہونے والی تھی، شروع ہونے والی تھی، تو اس مصروفیت میں بھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی طالب علم سوال کرا چلو جانے دوں، اکثر اساتذہ ایسے کرتے ہیں، انہوں نے یہاں بھی شفقت کا پہلو نہیں چھوڑا کہ بچہ سوال پوچھ رہا ہے، طالب علم سوال پوچھ رہا ہے، میں اس کو پہلے جواب دے دوں کہ اس کے تشنگی باقی نہ رہے۔ قرآن کی خدمت کی ایسی ہرس تھی ماشاءاللہ، یہ اتنی ہرس تھی ان میں کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری روح جو پرواز ہو نا سبق پڑھاتے ہوئے ہو، تو میں کہتا ہوں استاد جی ایسا نہ کہیں، ہم جاتے ہیں آپ کا ہمیشہ ہم تادیر ہمارے سر پہ رہے۔ تو ان کی ایک محبت تھی۔ وہ ہاسپٹل میں تھے جب میں ان کی خدمت میں تھا 7 دن، یا رات کو میں آ جاتا تھا اور دن کے وقت دوسرے بھائی ہوتے تھے وہ خدمت کے لیے حاضر ہوتے تھے، تو شیخ صاحب زیادہ تر دعا ہی کرتے ہوتے تھے، اے اللہ میں تم سے راضی ہوں، میری خدمت کو قبول کر لے، میرے قرآن کی خدمت کو قبول کر لے، قرآن کی خدمت کو بالکل آخری وقت میں وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، میری قرآن کی خدمت کو قبول کر لے۔ کبھی کبھی کہتے تھے پتہ نہیں کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کہا استاد جی یہ چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ ہلکا پھلکا بخار دیتا ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اس کو تو آپ کسی ادھر ادھر کی چیز کے ساتھ تشبیہ دے ہی نا،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سیدھا سیدھا اظہار ہے کہ اللہ محبت کا اظہار کر رہا ہے آپ سے. تو یہ تیسرا سال ان سے عشرہ کبریٰ پڑھی. پھر ساتھ ہی شیخ مکرم نے مجھے پھر ساتھ استاد بھی وہاں پہ لگوا دیا. تو جب میں وہاں استاد لگا تو پھر تو میرے اور زیادہ فائدہ ہو گیا کہ میں بالکل شیخ مکرم کے قریب ہو گیا. پھر میں نے شیخ صاحب سے مکمل رائیہ قصیدہ جو ہے مکمل شرح کے ساتھ پڑھا ہے. پوری ایضاح المقاصد میں نے ان کے پاس پڑھی ہے. اور یہ طیبۃ النشر کا مکمل متن میں نے شیخ مکرم کو سنایا ہے, مکمل پڑھا ہے ان سے. پھر ساتھ میں نے علم رسم کی یہ بھی مکمل ہو گئی. پھر میں نے علم عدد کا کہا استاد جی مجھے علم عدد پڑھا دیں. تو ویسے میں نے کہا مطالعہ تو میں نے کیا ہوا ہے آپ کی کتاب نجوم الفرقان کا, لیکن وہ استاد سے پڑھنے کا اور فائدہ ہو جاتا ہے. استاد کا پڑھانا اور ہوتا ہے, بچے کا خود پڑھنا اور ہوتا ہے. عبدالفتاح قاضی صاحب کا فرائد الحسان متن میں نے انہی کی شرح نفائس البیان کے ساتھ مکمل پڑھا. تو یہ علوم میرے مکمل ہوئے. پھر ان کو پورا قرآن مجید بھی میں نے جم الجمع میں عشرہ صغریٰ میں مکمل سنایا ہوا ہے, اور 27 دنوں میں نے ان کو مکمل سنایا تھا. میرے لیے یہ 27 دنوں میں سنانا کمال نہیں ہے میرے حساب سے. شیخ مکرم کا 3 گھنٹے بیٹھ کر غور سے سننا یہ سب سے بڑا کمال ہے. میں ڈرتا بھی ہوتا تھا کبھی مجھے ابھی نہ کہہ دے یار آج بس کرو, بلکہ میں حیران ہو گیا. وہ میرا اپنی طرف سے میں نے نا سوچا تھا آج آدھا سپارہ سنا کے نا میں کہوں گا استاد جی آپ آرام کریں. میرا آدھا مکمل ہوا, مجھے کہتے خیر ہے تھک گئے ہو. میں نے کہا نہیں استاد جی, میں نے کہا استاد جی آپ آرام کر لیں. نہیں پڑھو کوئی بات نہیں, سپارہ مکمل کرنا. میں کہا جی استاد جی مکمل تو کرنا ہے, کوئی بات نہیں پڑھو بیٹا کوئی بات نہیں. بلکہ ایک دن تو انہوں نے 2 بار ایسا ہوا, یہ ہونا 30 دنوں میں مکمل تھا. یہ 27 دن اس لیے لگے ہیں کہ اس میں سے 2 دن جو ہے یا 3 دن 2 سپارے سنے انہوں نے. یعنی انہوں نے کہا کوئی نہیں آپ اپنا قرآن پر مکمل کر لو. اور میں نے جانا, جو ترتیب میں نے گھر جانے کی بنائی تھی تو وہ مجھ سے تاریخ میں آگے پیچھے ہو گیا. وہ میں سوچ رہا تھا بدھ والے دن مکمل ہو جائے گا, وہ تاریخ جمعرات بن رہی تھی, تو میں نے جمعرات کو گھر جانا تھا. تو مجھے کہتے کوئی بات نہیں بیٹا آپ آج مکمل کر لو, 2 سپارے سنا لو, کل جمعرات آپ گھر چلے جانا. یہاں بھی انہوں نے میرا ہی خیال رکھا کہ بچے نے کہا ہے میں نے گھر جانا ہے, تو شفقت انہوں نے اپنا وہ 2 گھنٹے مزید کہتے کوئی بات نہیں بیٹا میں بیٹھ جاتا ہوں. اور یہ بھی نہیں کہ اپنے گھر اندر بیڈ پہ بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں, بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تو کوئی مہمان ملنے آیا تھا نا, تو کہتے چلو یہاں بیٹھے ہیں یہیں پہ شروع کر لو. تو انہوں نے اپنے یعنی بیماری کی حالت کو بھی مد نظر نہیں رکھا. بچہ قرآن سنا رہا ہے اور پورے غور سے پوری توجہ سے سنتے تھے. کبھی توجہ ہٹ جاتی تھی, کوئی ایک آدھی وجہ رہ جاتی, پھر دوبارہ کہتے نہیں وہ میں نے نہیں سنی, مجھے دوبارہ سناؤ. ایک وجہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. شیخ مکرم کی طلباء کے ساتھ شفقت کا میں آپ کو کیا بتاؤں. شیخ مکرم اسٹریچر پہ پڑے ہوئے ہیں, اور آپ اس کو وینٹیلیٹر کہہ دیں کہ وہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں. جس حالت میں تھے شیخ مکرم, وفات سے میرے خیال 2 دن پہلے کی یہ بات ہے. 7 دن آپ جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں تھے. تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکا صبح ٹائم آتا ہے نا, تو دوست تو آپس میں دوستانہ ماحول. اب میں شاہ صاحب کے بیٹے کے ساتھ غصے میں بات کروں یا مجھ سے غصے میں بات کرے تو وہ تو ہم دوست ہیں, کوئی بات نہیں. اب شیخ مکرم تو ان کو ڈانٹ رہے تھے کہ نہیں کیوں تو طلباء کے ساتھ غصے میں بات کرتے ہو. تو وہ یعنی انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ دوست ہیں یہ. تو اب اس نے شیخ صاحب کے بیٹے نے لڑکے کو کچھ کہا ہوگا نا کہ یار تو گھنٹہ پہلے آ جائیں, میں نے کہیں جانا ہے ایسے ویسے. تو شیخ صاحب بعد میں ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے اس کو کیوں کہا پہلے آ جائے, وہ جب مرضی آئے, خدمت کرتا ہے بچہ, محبت سے آتا ہے, خبردار اس کو یہ کہا. تو میں نے کہا استاد جی وہ دوست ہیں, آپس میں دوست اسی طرح بات کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں طلباء کو ناراض نہیں کرتے ہوتے. اتنی بیماری میں ان کو یہ فکر تھی کہ اس لڑکے کو جلدی کیوں بلایا جا رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے آئے, ناراض نہ ہو جائے. اب یہ سوچ رہا تھا وہ ناراض کا 1000 بار ناراض ہو جاتا, آپ پر جان قربان ہے استاد جی. میں نا پانی شیخ صاحب کو پیش کرنے لگا, تو شیخ صاحب کا شاید خیال تھا کہ پانی کی بوتل ختم ہو گئی, اب اس کو اتنی نیچے جا کے پانی لانا پڑے گا. تو مجھے انہوں نے ویسے یعنی آنکھیں بند تھی, یعنی سوئے نہیں ہوئے تھے, ویسے ہی آنکھیں بند تھیں. میں نے ان کو تلاوت لگا کے دی ہوئی تھی شیخ رفت کی کہ وہ ذرا سنتے رہیں گے, ان کا ٹائم گزر جائے گا. تو میرا خود بھی شیخ رفت کے ساتھ بڑا تعلق ہے, میں کہ اسی بہانے میں بھی سن لوں گا. تو میں پانی انہوں نے مانگا, میں دینے لگا, تو ان کا خیال کہیں یہ گزرا کہ پانی نہیں ہے. تو وہ تو میں اٹھ کے دوسری بوتل پکڑ رہا تھا, دور پڑی تھی. کہتے پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں,
بعد میں کوئی لائے گا تب پلا دیں. میں کہا نہیں استاد جی آپ حکم کریں, آپ کو کیا چیز چاہیے, سب چیزیں موجود ہیں. ان کو یہ تھا کہ شہریار کو اب دقت نہ ہو کہ اب اتنا نیچے جائے گا پانی لے کر آئے گا. اس ایسی سخت حالت میں بھی ان کی طلباء کے اوپر پوری ہر وقت شفقت رہتی تھی. قاری صاحب یہ تو ان کی یادیں ہیں, اس بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں کم ہیں, اس پر گھنٹے گزر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی اصل میراث کے بارے میں بات کی جائے کہ ان کی تصانیف کون کون سی تھیں. یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے. شیخ صاحب کا جو ہارڈ کاپی کہہ لیں آپ, جو صدقہ جاریہ ہے, وہ شیخ صاحب کے یہ طلباء ہیں, اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں قاری ابو بکر صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں اس فن کی, امریکہ میں ہوتے ہیں اور اب بہت مصروف بھی ہیں اس فن کی ترویج کے لیے. اور ایک بیٹے ان کے یہاں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ شیخ مکرم کا یہی کام وہ آگے لے کر چلیں گے. اور باقی کثیر طلباء ان کے جو ہیں وہ صدقہ جاریہ ہی ہیں. کتب کے حوالے سے دیکھیں, بلکہ شیخ صاحب کے بہت سے شاگردوں کی اب کتب آ گئی ہیں, یہ ان کے لیے ڈبل صدقہ جاریہ بن گیا. شیخ مکرم کی اپنی جو کتب ہیں وہ میری گنتی کے اعتبار سے ٹوٹل 30 کتب بنتی ہیں. 2-3 اس میں غیر مطبوعہ ہیں, وہ بھی شامل کر لیں تو ٹوٹل 30 کتب بنتی ہیں. 26 کے قریب جو ہیں وہ تو مطبوع ہیں, کچھ 1-2 ہیں جو وقتی طور پہ تو ختم ہے, انشاءاللہ نیو ایڈیشن میں وہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گی. شیخ مکرم کی تجوید پر جو 4-5 کتب ہیں وہ ویسے لگتی تو ہیں کہ تجوید پر ہی 3-4 لکھی ہیں, وہ بالکل سیپریٹ چیزیں ہیں, بالکل مختلف ہے. وہ اس طرح کہ آپ نے جو حق التلاوہ سب سے پہلے کتاب لکھی ہے, وہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے, وہ بالکل ابتدائی طلباء کے لیے ہے. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق التلاوہ جو ہے وہ آپ کسی ناظرے والے کو بھی لگا سکتے ہیں. اگر اس کا بالکل ذہن نہیں ہے کہ میں نے نہیں حفظ کرنا, میں نے صرف بس اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک صحیح پڑھنا, بس میرا اتنا کافی ہے, وہ بھی پڑھ سکتا ہے. جو صرف حفظ کرنا چاہتا ہے, آگے اس فن میں نہیں جانا چاہتا, اس کے لیے بھی کافی ہے. اسکول کے طلباء کے لیے بھی کافی ہے, بڑوں کے لیے بھی کافی ہے. وہ ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک کاروباری شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں یار میں نے تجوید پڑھی ہے. کوئی عام بندہ جس کا اس فن کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اس کو حق التلاوہ کتاب صحیح آتی ہے تو وہ کہہ سکتا ہے میں نے تجوید پڑھی ہوئی ہے. ایک ایسا زبردست کام ہے وہ. یعنی جامع ہونے کے ساتھ ساتھ آسان فہم بھی ہے, بہت آسان ہے, بہت آسان اردو شیخ صاحب نے استعمال کیا, بالکل وہ بچوں والی اردو استعمال کیا, کسی کو دقت نہ ہو. دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب پہ تحبیر التجوید آتی ہے جو تجوید کے طلباء کے نصاب کے طور پہ ہے. نصابی کتابیں ایسی ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی آسان بھی ہوتی ہیں, ہلکی پھلکی مشکل بھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ صرف طلباء کو دیکھ کے نہیں لکھی گئی ہوتی, وہ بڑے اساتذہ کے بھی کام کی ہوتی ہے اور وہ باحوالہ بھی ہوتی ہے اور حوالہ دینے کے قابل بھی ہوتی ہے. تو دوسرے نمبر میں ان کی تحبیر التجوید کتاب ہے. پھر اس کے بعد زینت المصحف انہوں نے لکھی ہے, وہ اصل میں اس لیے لکھی ہے کچھ تفاصیل ایسی ہوتی ہیں جو نصاب کی کتب میں نہیں آ سکتی, کوئی ایکسٹرا تفاصیل ہوتی ہیں, توجیحات ہوتی ہیں, دلائل ہوتے ہیں بعض باتوں کے, وہ انہوں نے ایک تفصیلی کتاب جو لکھی ہے وہ زینت المصحف لکھی ہے تجوید کے موضوع پر. پھر اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے تحفۃ الاخوان, یہ مقدمہ جزریہ پڑھنے والے بچوں کے لیے لکھی ہے کہ بعض ہمارے ہاں یہ زیادہ اہتمام نہیں ہے. میں نے اپنے استاد محترم قاری عمران عباس ڈیروی صاحب کے طریقہ کار میں دیکھا ہے کہ وہ اجرا کرواتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے فلاں, یہ امام جزری نے بیان کہاں کیا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے. شیخ صاحب نے تحفۃ الاخوان میں یہ خدمت سر انجام دی ہے کہ بچے کو اگر پوچھا جائے کہ یہ نون کا مخرج کہاں لکھا ہوا ہے مقدمہ جزریہ میں, تو شیخ صاحب نے سوال بنایا ہوا ہے, مطلب سوال نہیں, اتنا حصہ بتایا ہوا کہ نون کا مخرج نکلتا ہے اتنے سے لے کے یہاں تک بس, اور پھر بتایا کہ امام جزری نے اس حصے کو یہاں بیان کیا. یعنی شعر کا پورا حصہ نہیں بولنا, اتنا بولنا ہے جتنے میں بات بیان کی گئی ہے. تو مقدمہ جزریہ کو بہت آسانی سے سمجھنے کے لیے جو کتاب ہے وہ تحفۃ الاخوان ہے, یہ طلباء کے بہت فائدے کے لیے ہے. پھر اس کے بعد فوائد مکیہ ایک ادق کتاب ہے, مشکل کتاب ہے, اور خیر سے اس کی اردو بھی 150 سال پرانی ہے. تو شیخ مکرم نے فوائد مکیہ کو انتہائی آسان الفاظ میں حل کیا ہے نا, تو وہ یہی شرح فوائد مکیہ ہی ہے. شیخ صاحب نے فوائد مکیہ کو اتنا آسان کر دیا ہے, اتنا آسان کر دیا ہے
کہ اب وہ لوگ بھی فوائد مکیہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہتے ہیں یار اس کی اردو بہت مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ شرح فوائد مکیہ بہت تفاصیل اس میں درج ہے، بہت سی چیزیں درج ہیں، استاد بھی اس سے اتنا، مثلا ہم کہتے ہیں نا طالب علم اس سے فائدہ اٹھائے گا، استاد کے لیے بھی ضروری ہے اس کے بعد شرح فوائد مکیہ ہو کہ وہ اس کا مطالعہ کر کے بچوں کے پاس جائے۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو فوائد مکیہ پڑھتے ہوئے کسی کے ذہن میں آئے اور شرح فوائد مکیہ میں وہ نہ ملے۔ اور شرح فوائد مکیہ میں آپ دیکھیں گے اکثر متن کی شرح ہوتی ہے، صرف وہ اسی متن کے اوپر ہی گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ساتھ ایک دو رسائل شامل کیے ہیں اور بعض فتاوی جات شامل کیے ہیں جو اسی فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو سیپریٹلی نہیں ملیں گے۔ عبد الرحمن مکی صاحب کی کتاب ہے تدقیق الجلا، نون مخفی کے اوپر ہے، یہ بالکل مطبوع نہیں ہے الگ سے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے فتاوی میں اس کو شامل کیا ہے، شیخ صاحب نے شرح کے ساتھ لگایا اسی نون مخفی کے ضمن میں کہ بچہ اس پہ جو بہت زیادہ ذہین طلباء ہیں جو زیادہ معلومات پسند کرتے ہیں ان کو نون مخفی کے اوپر عبد الرحمن مکی صاحب کی بھی اپنی گفتگو مل جائے۔ اس طرح کر کے انہوں نے بہت سی چیزیں ساتھ اٹیچ کی ہیں، اشعار اٹیچ کیے ہیں مختلف چیزوں کے ضمن میں، مثلا نون کا کوئی مخرج کے اوپر کوئی گفتگو ہے، کوئی تفصیل ہے، تو انہوں نے بعض ائمہ کے اقوال کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار بھی نقل کیے ہیں، ایک تفصیل کے ساتھ کام کیا ہے۔ پھر اگلا درجہ مقدمہ جزریہ کا ہے، تو مقدمہ جزریہ کا شیخ صاحب نے ترجمہ آسان بہت، وہ کمپوز بھی میں نے کیا ہے، اب اس کا جو نیو ایڈیشن ہے وہ میں نے کمپوز کیا ہے، تو جب کمپوز کیا تو ظاہری بات ہے پورا لفظ بلفظ پڑھا تو وہ بہت آسان الفاظ میں تھا۔ حالانکہ ترجمہ تو قاری فتح محمد صاحب کا، قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کا بھی موجود ہے، لیکن جو آسانی اور جو تسہیل مجھے شیخ مکرم کے ترجمے میں لگی ہے وہ دوسرے تراجم میں نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب نے پہلے مختصر ترجمہ کیا، اور جس طرح کتابوں کی تقریب کی جاتی ہے، مثلا تقریب الشاطبیہ ایہاب فکری کی، کہ ٹو دی پوائنٹ اس نے بتایا کہ مصنف اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے فوائد سلفیہ میں مختصر شرح کی ہے کہ مصنف اس شعر میں کیا رہا ہے، تفاصیل کو بچہ چھوڑ دے، پہلے معافی ضمیر یاد کر لے، تفصیلیں بعد میں کریں گے۔ ایک فوائد سلفیہ کے نام سے مختصر شرح ہے، پھر اس کے بعد فوائد علمیہ کے نام سے شیخ صاحب کی میرا خیال 600 صفحات پر شرح ہے مقدمہ جزریہ کی، وہ ابھی مطبوع نہیں ہے، اس پہ کام چل رہا ہے، میرا خیال اس کا 1 یا 2 پروف ہو چکے ہوں گے۔ ایک پروف شیخ صاحب کی زندگی میں نے اور قاری صاحب، شیخ صاحب کے ایک شاگرد تھے، بڑی عمر کے ہیں، میرے خیال 50 سال ان کی عمر ہوگی، قاری طارق صاحب بالا کوٹی، وہ میرے ساتھ تھے، ہم دونوں نے مل کے فوائد علمیہ کا مکمل پروف پڑھا تھا، شاید اس کا دوسرا پروف بھی مکمل ہو گیا ہو، وہ بھی انشاءاللہ جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ یہ ان کی مقدمہ جزریہ اور تحفہ اطفال پر یہ خدمت ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب کی قرأت سبع پر کتب ہے، ایک شیخ صاحب نے ابلاغ النفع لکھی ہے، مشہور ترین کتاب ہے۔ شیخ صاحب بتایا کرتے تھے کہ بہت بڑے قاری ہیں قاری محمد برخوردار صاحب، شیخ صاحب فرماتے تھے کہ میرے پاس ان کا فون آیا کہ ہمارے یہاں طلباء جو ہیں وہ شاطبیہ کے ساتھ ساتھ ابلاغ النفع پڑھتے ہیں، شاطبیہ سمجھنے کے لیے ابلاغ النفع ہونا بہت ضروری ہے۔ شیخ صاحب نے ہر بات کو شاطبیہ کے ہی ترتیب سے، طریقے سے ابلاغ النفع میں بیان کیا ہوا ہے، اور بہت آسان الفاظ استعمال کیے ہیں، جگہ جگہ جہاں ضرورت محسوس ہوئی وہاں توجیہ کر دی، باقی وہاں توجیہات کو پیش نظر نہیں رکھا شیخ صاحب نے۔ اس طرح سبع پر شیخ صاحب کا اجراء کا بھی مکمل ذہن تھا کہ پورا قرآن پاک ہو، لیکن میں نے کہا کم از کم اگر پہلا سپارہ اور 30واں سپارہ ہو جائے یہ کافی ہے، اگر تو ہاں کافی ہے، سمجھ آ جاتا ہے۔ شیخ صاحب کا ذہن یہ تھا کہ پہلا سپارہ تو پھر بھی اشرف علی تھانوی اور قاری اظہار صاحب کا موجود ہے، تو 30واں ہو جائے۔ میں کہا صحیح 30واں زیادہ بیسٹ ہے اور بہتر ہے کہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے جو حافظ نہیں ہیں اور قرات پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے بہت سے دوست ایسے ہیں، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ قاری مکمل اور حافظ نہیں ہے۔ میرے ماموں امین شاہ الباغستانی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، محبوب الامین ان کا نام ہے، وہ مکمل قرات مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ صرف 30واں اور 29واں سپارہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ صورتیں تو عام طور پہ آپ کو یاد ہوں گی، تو نماز میں پڑھتے ہوں گے تو قراتوں میں پڑھ لیا کریں۔ تو پھر میں نے شیخ صاحب نے کہا ہاں 30واں سپارہ کرتے ہیں، اس کا اجراء مکمل ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی شیخ صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی جلد از جلد چھپ جائے گی۔ یہ قرات سبع پہ شیخ صاحب کی خدمات ہیں۔ پھر شیخ صاحب نے قرات ثلاثہ پہ ایک تو عام فہم کتاب شرح کے ہی طور پہ
شیخ صاحب کی الگ سے جو شرح ہے الدرۃ المضیہ کی، اس کو میں ہی کمپوز کر رہا ہوں اور وہ 5 سپارے تک ہو گیا ہے۔ میرے لیے سعادت یہ ہے کہ اس کی کتابت میں نے کی ہے ساری۔ شیخ صاحب بولتے ہوتے تھے، بتاتے تھے، لکھتا میں تھا۔ شیخ صاحب بتاتے یہ چیز، یہ شعر لکھو، وہ شعر لکھ لیا، اس کا ترجمہ اسی طرح کر کے لکھو۔ ایک منفرد انداز ہے وہ ترجمے میں، اظہار صاحب کے ترجمے سے کافی منفرد ہے، وہ کافی مختلف ہے۔ تو پھر شرح کرواتے تھے، اور شیخ صاحب کا ہمیشہ سے یہ ذہن تھا کہ بچہ درۃ المضیہ پڑھے، اس کو پتہ ہو کہ اس کی موافقت والا شعر شاطبیہ میں کہاں ہے۔ یہی کام انہوں نے اپنی شرح میں بھی کیا ہے کہ جو قرات اوپر چل رہی ہے، وہ جو امام موافقت کر رہا ہے اس کو تو امام جزری نے بیان نہیں کرنا، تو یہ چیز شاطبیہ میں کہاں سے نکلے گی؟ نیچے انہوں نے بتایا کہ امام شاطبی نے فرمایا یہ شاطبی کا شعر ہے اور یہ شاطبی میں قرات نکل رہی ہے۔ ضمن میں وہ بھی ساتھ بیان کیا، اور توجیحات۔ وہ کہتے ہوتے تھے، مجھے اکثر کہتے تھے کہ حضرت سے مراد ان کا قاری اظہار صاحب ہوتے تھے، کہ حضرت نے الدراری میں توجیحات کا التزام نہیں کیا، تو توجیحات کا بھی التزام ہونا چاہیے۔ میں کہا استاد جی ہم اپنی شرح میں ساتھ لگا لیتے ہیں، تو کہتے بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کریں گے، اوپر ترجمہ ہوگا، نیچے شرح ہو جائے گی مختصر، پھر امام شاطبی نے اس کو کہاں بیان کیا وہ ہو جائے گا، پھر نیچے توجیح ہو جائے گی۔ میں نے کہا جی اسی اسلوب سے کرتے ہیں، وہ پوری کتاب اسی اسلوب سے ہے۔ تو ایک ان کی شرح ہے جو چھپ جائے گی انشاءاللہ، مزید 2 ماہ 3 ماہ میں چھپ جائے گی انشاءاللہ، اور ایک احسن المقال کے نام سے پوری قرات ثلاثہ انہوں نے بیان کی ہے، سہل انداز سے، مختصر انداز سے، اور ترتیب وہی ہے جو اس کی نصابی کتاب درۃ المضیہ کی ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ صاحب کی شرح طیبۃ النشر ہے۔ طیبۃ النشر پہ شیخ صاحب سے پہلے 2 شروحات اردو میں لکھی جا چکی تھی، بلکہ 3 کہہ لیں آپ، 3 لکھی جا چکی تھی۔ ایک قاری عبداللہ مراد آبادی صاحب کی، یہ عبد الرحمن مکی صاحب کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ مراد آبادی صاحب کی وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے متن کا صرف ترجمہ ہے، بہت مختصر ہے، وہ بہت مختصر ہے۔ اس کے بعد قاری یہ جو قاری فتح محمد صاحب کے استاد ہیں، قاری رحیم بخش شاگرد ہیں، قاری رحیم بخش پانی پتی صاحب جو ہیں، ان کی ہے لیکن وہ بہت مشکل ہے، اردو بہت زیادہ مشکل، بہت مشکل استعمال کی ہے انہوں نے۔ تو پھر اس کے بعد ہندوستان میں ابو الحسن اعظمی، اس کی شرح بھی ہے طیبۃ النشر پہ، لیکن وہ بہت مختصر ہے، وہ بھی کما حقوہا قدا نہیں کرتی۔ پھر شیخ صاحب نے سوچا کہ اس پہ میں طلباء کے لیے آسان شرح کروں۔ قاری حمزہ بندی صاحب مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب نے جو شرح لکھ دی ہے نا، اب اگلے 50-100 سال تک آپ کو اردو زبان میں اس کی کوئی شرح نظر نہیں آئے گی، کون کرے گا؟ طیبہ پہ اتنی نظر ہے کس کی؟ آپ نے تو شیخ صاحب کے ساتھ کچھ اسباق پڑھے ہیں نا طیبہ کے، تو شیخ صاحب کس انداز سے اور کس قدر کے ساتھ، کس روب کے ساتھ اور کس اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھاتے تھے۔ میں وہ جو آپ لوگوں کی کلاس ہوا کرتی تھی، تو شیخ صاحب تو موبائل اتنا نہیں جانتے چلانا، تو اسی طرح کا ایک سٹینڈ میں نے شیخ صاحب کو لا کے دیا تھا، تو سٹینڈ کے اوپر موبائل میں سیٹ کر دیتا تھا، تو شیخ صاحب بس وہ موبائل سامنے سیٹ ہو جاتا، پھر پڑھتا تھا، میں پاس ہی بیٹھا ہوتا تھا، تو 4-4 5-5 کتابیں شیخ صاحب نے کھولی ہوتی تھی کہ کہیں بتاتے ہوئے مجھے کوئی بات بھول گئی تو میں فوراً دیکھ لوں گا، بچوں کا ٹائم ضائع نہ ہونا کہ میں کہوں یار مجھے بات یاد نہیں آ رہی، صبر کر لو یہ وہ، تو کتابیں کھول کے رکھتے تھے اور اچھا خاصا مطالعہ کر کے پڑھایا کرتے تھے۔ 1-2 بار انہوں نے کہا ہے کہ میں ذرا تھک گیا تھا، میں آرام کر رہا تھا، تو میرے سے آج مطالعہ نہیں ہو سکا، لہٰذا آج کلاس نہیں ہوگی، تو انہوں نے بغیر مطالعے کے سبق نہیں پڑھایا کہ میں صرف اوپر سے دیکھ کے پڑھا دوں تو فائدہ کیا ہوگا، حالانکہ اس کی شرح بھی لکھ چکے ہیں، پھر بھی وہ کہتے تھے میں بڑی کتابوں سے مطالعہ کر کے پڑھاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز مجھے اور بھی مل جائے، مجھے اکثر کہا کرتے تھے۔ تو شیخ صاحب کی طیبۃ النشر پر آسان اردو شرح ہے، سب سے آسان شرح وہی ہے، اور یہ ساری کتابیں kitabussunnah.com پہ موجود ہیں الحمدللہ۔ جس طرح تجوید اور قرات کے علوم ہیں، اس کے ضمن میں مزید علوم آتے ہیں، علم رسم آتا ہے، علم عدد الآیت آتا ہے، شیخ صاحب نے اس کی بھی خدمت سر انجام دی ہے۔ علم رسم پہ بہت آسان، علم رسم کی کوئی بھی چیز آسان نہیں ہے، رسم کا کوئی قاعدہ آسان نہیں ہے، عام طالب علم کو تو نہیں سمجھ آتا۔ آپ اس کے بڑے متن کھول لیں، یہ جو عقیلہ اضراب القصائد ہے، یہ مشکل ترین قصیدہ امام شاطبی قصائد میں یہ کہا جاتا ہے، علماء بھی کہتے ہیں کہ شاطبیہ تو پھر بھی اگرچہ ایک بڑے لیول کا قصیدہ ہے، لیکن انہوں نے الفاظ اتنے آسان استعمال کیے، شاطبیہ میں خود لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس میں کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کیے کہ تم بڑی بڑی لغات دیکھو، امام شاطبی خود کہتے ہیں۔ شیخ صاحب نے علم رسم کو بھی بڑے آسان انداز میں بیان کیا ہے،
حالانکہ رحیم بخش پانی پتی صاحب کی بھی جو الخط العثمانی کی کتابچہ ہے چھوٹا سا بڑا علمی کتابچہ ہے، لیکن وہ بڑے اساتذہ کے استفادے کے لیے کہ وہ استفادہ کرے، طلباء استفادہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو اردو میں انہوں نے لکھ دی ہے نا، علم رسم کے تمام قواعد اس میں آ گئے اور انتہائی آسانی کے ساتھ بچہ اس کو سامنے رکھ کے پورے قرآن پاک کا اجرا کر سکتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں ویسے ایک بات مجھے یاد آئی، شیخ صاحب مجھے کہا کرتے تھے، میں جب رائیہ کا امتحان دینے گیا نا تو وہ مجھے نا بڑا پھنسا کے سوال کر رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یکدم شعر کھول دیتے تھے اس طرح کر، اس کا کیا مطلب ہے، تو میں بتا دیتا تھا، اظہار صاحب نے پڑھایا تھا، وہ بعد میں مجھے کہتے ادریس اظہار صاحب نے تمہیں بہت اچھے طریقے سے کتاب پڑھائی ہے۔ شیخ صاحب کو شاطبیہ کی ہی طرح عقیلہ پر بھی پورا عبور تھا، اسی لیے شیخ صاحب نے اپنے ہی استاد کی چھوڑی ہوئی شرح کو خود مکمل کیا ہے۔ علم رسم پر کوئی شخص کسی متن کی شرح لکھ رہا ہو اور وہ لکھتے لکھتے درمیان میں وفات پا گیا ہو، اسی کے اسلوب پہ اس کتاب اور مشکل کتاب کو پورا کرنا کوئی چھوٹا کمال ہے۔ اسی طرح شیخ صاحب نے اظہار احمد تھانوی صاحب کی شجرۃ الاساتذہ کتاب کو جو مکمل کیا ہے، میں حیران ہوں، علم اسانید اتنا مشکل اور ادق علم ہے، کہاں یاد رہتے ہیں اتنے بندوں کے نام؟ تو شیخ صاحب نے شجرۃ الاساتذہ کو جو مکمل کیا ہے، آپ فرق بھی محسوس نہیں کر سکتے، یہ جملہ اظہار صاحب کا اور یہ جملہ شیخ صاحب کا ہے۔ ایسا اس کو اصل یہ تو تکملہ ہوتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ شرح کرنے والا وفات پا گیا، دوسرے نے آگے بس جان چھڑا کے دفع کر دیا کتاب کو، خانہ پوری کر دی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ شیخ صاحب نے تکملہ کیا اس کا اوریجنل، آپ فرق نہیں محسوس کر سکتے، کاری اظہار صاحب بول رہے ہیں، کاری شیخ صاحب پڑھ رہے ہیں۔ اظہار صاحب جب وفات پا گئے نا کچھ 10 دن بعد، اظہار صاحب کے بیٹے نے اپنے گھر نا تلاوت سنائی کہ یہ ذرا سنو اور بتاؤ یہ کون پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ابو جان پڑھ رہے ہیں، اظہار صاحب پڑھ رہے ہیں، ابو جان پڑھ رہے ہیں۔ کہتے نہیں پھر غور سے سن لو، کہتے نہیں ابو جان پڑھ رہے ہیں، کہتے نہیں یہ قاری ادریس صاحب پڑھ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کی قاری ادریس صاحب کے ساتھ اتنی موافقت تھی، اتنی محبت، اور شیخ صاحب ہمیشہ اظہار صاحب کو تقلید کی حد تک محبت کرتے تھے کہ میرے استاذ جو ہیں وہ میری نظر میں سب سے زیادہ آگے کو ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ شیخ صاحب اپنے اساتذہ کی کتنی قدر کرتے تھے۔ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں جب مدینہ گیا ہوں وہاں بس قدرتی طور پر کلیات القرآن میں ہونے کی وجہ سے مجھے پڑھنا پڑ گیا دوسرے مشائخ سے نا، تو میں نے کہا شروع تو کر ہی دیا، چلو عبدالفتاح مرسوی صاحب استاد محبت فرما رہے ہیں، ان کو قرآن پاک بھی سنا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کبھی کسی اور استاد کے پاس پڑھنے نہیں گیا کہ جس استاد نے مجھے انگلی سے پڑھ کر چلنا، پکڑ کر چلنا سکھایا، میں اس کے ساتھ یہ کروں۔ یہ الفاظ تھے ان کے، بے ادبی سمجھتے تھے، کسی اور کے ساتھ میں کیوں علم حاصل کروں، میں ان سے کیوں نہ کروں۔ یہ الفاظ مجھے آج بھی گونجتے ہیں میرے کانوں میں ان کے، کہ جس استاد نے مجھے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا اب میں اس کے ساتھ غداری کروں۔ یہی الفاظ تھے ان کے ہمیشہ، جس استاد نے مجھے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا اب میں اس کے ساتھ غداری کروں، ہمیشہ یہ لفظ بولتے تھے۔ کبھی اپنے استاد کے ساتھ 2 نمبری کرنا پسند نہیں کرتے ہوتے تھے وہ۔ کہتے وہاں بھی جب میں پڑھنے گیا ہوں ان کو بتایا ہے، اور وہاں جا کر بھی میں نے اپنے استاد کا پورا تعارف کروایا ہے۔ پھر عبدالفتاح مرسوی صاحب نے اپنے جو ذاتی خریدے وہ نسخے تھے وہ گفٹ میں بھیجے اظہار صاحب کو۔ تو کہتے میری پوری کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں اظہار صاحب کو کسی طریقے سے لے جاؤں وہاں پہ جا کے عبدالفتاح صاحب سے ملواؤں، اور وہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے جب بھی یہ ان کو بات یاد آتی تھی کہ جب اظہار صاحب وہاں گئے تو فلاں شخص نے جان بوجھ کر نہیں ملوایا، غصے میں آ جاتے تھے کہ میرے استاد کو انہوں نے عبدالفتاح صاحب سے نہیں ملوایا۔ یعنی وہ ایسی ان کی طبیعت ہو جاتی جس طرح ابھی رو پڑیں گے، یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے پاکستانی استاد اظہار صاحب میرے مصر کے استاد سے جا کے مل لیں، کہ دونوں بڑی شخصیات شیخین لفظ استعمال کرتے ہوتے تھے اکثر جب دونوں کی موافقت والی بات آ جاتی تھی۔ تو یہ ضمن میں ہی بات آ گئی۔ شیخ صاحب نے عشرہ کبریٰ پہ بھی کتابیں لکھی ہیں۔ عشرہ کبریٰ کا ایک مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ طیبۃ النشر میں ایسی کون سی چیز ہے جو شاطبیہ اور درہ میں نہیں ہے، ایسی کون سی چیز ہے؟ تو شیخ صاحب نے اس پہ بھی کواکب النیرہ نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں صرف وہ وجوہ بتائی ہیں جو شاطبیہ اور درہ میں نہیں ہے، یعنی جو اضافہ ہے شاطبیہ اور جتنا اضافہ ہے ہاں وہ سارا الگ کیا ہوا ہے۔ وجوہ طیبہ جتنی بھی اضافی ہیں وہ ساری انہوں نے الگ سے بیان کیا۔ عشرہ کبریٰ میں 2 کتابیں ان کی۔ پھر علم رسم پہ نفائس البیان ہے،
علم ضبط پہ بھی وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے پوری تفصیل سے. نفائس البیان کے آخر میں ضبط کے اوپر مختصر سی گفتگو ہے. ان کا پورا خیال تھا میں اس پہ تفصیلی کتاب لکھوں گا. شاہ صاحب کے لائبریری میں کتابیں تھیں بھی, میں نے دیکھی بھی ہیں. ان کی لائبریری کی ترتیب میں نے ہی لگائی ہے بعد میں. تو یعنی جس دن ہم لائبریری کے کام سے فارغ ہوئے اگلے دن ہی وہ حادثہ ہو گیا ان سے. تو شیخ صاحب کی یہ علم رسم پہ کتاب تھی نفائس البیان, اور ایضاح المقاصد کی انہوں نے تکمیل کی, شرح کی تکمیل کی جو عقیلہ کی شرح ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے علم عدد پہ نجوم الفرقان کتاب لکھی ہے, وہ تفصیلی انداز سے ہے. اور ایک مختصر سی کتاب انہوں نے تیار کی تفہیم عدد آیات القرآن الکریم کے نام سے, کہ اس میں صرف اتنا ہوگا یہ لفظ ہے, اس لفظ کو فلاں شمار کرتے ہیں آیت, فلاں نہیں کرتے. یعنی شمار کرنے والے ائمہ و تارکین جو ہیں اس طرح کر کے, یعنی کوئی توجیہ بیان نہیں کہ صرف ترتیب سے کلمات قرآنیہ بتائے ہوئے ہیں اور کون یہاں آیت شمار کرتا ہے کون نہیں کرتا. اس طرح ایک پورا نقشہ ہے, وہ 8 9 10 صفحات کا ایک کیلنڈر ٹائپ ہے وہ. تو یہ 2 کام انہوں نے, یہ شیخ صاحب کی زندگی کا آخری کام ہے یہ جو تفہیم عدد و آیت القرآن کریم ہے. اس طرح پھر اس کے بعد شیخ صاحب کے طلباء اور اساتذہ کے لیے نصیحتوں پر ایک کتاب ہے تدریب المعلمین. یہ بہت زیادہ ضروری کتاب ہے. اس کتاب کو آپ لائف ٹائم ورک شاپ کہہ سکتے ہیں اساتذہ کے لیے, کہ جب بھی اساتذہ کی ورک شاپ ہو تو آپ یہ تدریب المعلمین ضرور اس میں دیں. اور میرا خیال ہے ایسی کوئی کمپین یا ایسا کوئی طریقہ کار ہمیں چلانا چاہیے کہ جب بھی دستار بندی ہوتی ہے طلباء کی تو تب طلباء کو تدریب المعلمین کتاب ضرور دی جائے, کیونکہ انہی میں سے بہت سے جو ہیں وہ آگے جا کے استاذ بنیں گے. استاد کیسا ہو یہ اصل ہے اس کا موضوع, کہ استاد کیسا ہو, طالب علم کیسا ہو, استاد کا طالب علم کے ساتھ تعلق کیسا ہو, یہ ساری چیزیں. اور شیخ صاحب ایک تجربہ کار شخص تھے اور ان کا ایک منٹ تجربے کے ساتھ گزرتا تھا, تو اس میں انہوں نے اپنے تجربات بیان کیے ہوئے, طریقہ کار بیان کیے ہوئے. یہ طلباء کے ساتھ ان کی اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے. ایک شخص آیا نا ملنے کے لیے, مجھے کبھی کبھی یہ بات سوچ کے ہنسی بھی آتی ہے. اس نے پوچھا کہ ایک طالب علم کو آج حفظ کا سبق نہیں آیا, کیا اس کو مارا جائے؟ شیخ صاحب کہتے نہیں, اس کو کھڑا کر دیا جائے, یاد کرو. نہیں, اگر وہ پھر بھی نہ سنائے, کہتے اس کو پھر جا کے کھڑے ہو کے یاد کرو. کہتے نہیں, اگر وہ زیادہ تنگ کرے تب پھر اس کو تھوڑا بہت مارے. کہتے مارنا کیوں ہے, اس کو کوئی یاد کرو. یعنی وہ شخص گنجائش نکال رہا تھا. شیخ صاحب کہتے بالکل مارنے کی ضرورت نہیں ہے, تم تو اس کو ڈرا رہے ہو. ایک اس کو یاد نہیں ہو رہا, دیکھو پریشر میں آ گیا, اب اس کو یاد ہونا ہی نہیں ہے. اس کو تھوڑا بہت ٹائم دے دو کہ جاؤ بچے یاد کرو, کوئی بات نہیں, آج نہیں سنائے گا کل تو سنا ہی لے گا, ایسی تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. مارنا ضرور ہے بچے کو. اور شیخ صاحب کو میں 7 سال شیخ صاحب کے پاس رہا ہوں, مجال ہے میں نے کبھی دیکھا ہو کہ شیخ صاحب کوئی ایک آدھا مار ہی دیں, کوئی ایک ہی سوٹی مار دیں کسی کو. یعنی اتنا کام کیا, اتنے شاگرد تیار کیے, اور وہ بھی بغیر سختی کے. بالکل, یعنی بڑی شفقت. غصہ ہلکا پھلکا کبھی آ جاتا ہے, لیکن شیخ صاحب کوئی اتنا خاص غصہ نہیں کرتے ہوتے تھے. لیکن شیخ صاحب ناراضگی کا اظہار ان طلباء پہ ساتھ کرتے تھے جو سبق یاد نہیں کیا کرتے تھے, بد محنت تھے. ہلکا پھلکا 1-2 چھڑیاں لگا دینا وہ مار میں شامل نہیں ہوتا, یہ بھی ایک شفقت ہی ہوتی ہے. لیکن جو پڑھنے والے طلباء ہوتے تھے, شیخ صاحب ان کے ساتھ مزید محبت بڑھا دیتے تھے کہ کوئی اس فن سے دور نہ ہو جائیں. ان کی خدمت کے اعتبار سے بھی کہہ لیں آپ, شفقت کے اعتبار سے بھی کہہ لیں, کتابوں کے معاملے میں بھی محبت فرمایا کرتے تھے کہ کتابیں لے دیا کرتے تھے بچوں کو. شیخ صاحب کا یہ نظریہ تھا, کتاب پر اگر 100 روپے خرچ آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 101 روپے کی بیچ لو. کتابوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے طلباء کے ساتھ اتنی شفقت کیا کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. اگر کتاب پر 30 روپے خرچہ آیا نا تو بہت بھی زیادہ زیادتی کرنی ہے تو 31 روپے کی بیچ دو اس کو. یعنی ایسے لوگوں نے کتابیں خریدنی ہیں جو مالی حوالے سے کمزور ہیں. شیخ صاحب نے شرح طیبۃ النشر کے بارے میں مجھے کہا تھا کہ میرا دل تو کرتا ہے میں اس کو فی سبیل اللہ طلباء میں بانٹ دوں, لیکن وہ ادارے چھاپتے ہیں, اداروں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, ترتیب ہوتی ہے, تو پھر شیخ صاحب زیادہ اس پہ وہ نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کتابوں کے حوالے سے طلباء کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے بتاتے تھے کہ ہر شخص اپنے استاد سے ہی سیکھتا ہے. کہتے ہیں میں نے اظہار صاحب کو دیکھا ہے وہ کتاب 2 قسم کی چھاپتے تھے, ایک 2.5 روپے کی, ایک 3.25 روپے کی. تو جو 2.5 روپے کی ہوتی تھی وہ ان طلباء کے لیے ہوتی تھی جو زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے ہوتے تھے,
اور یہ جو 3 روپے والی یا 3.25 روپے والی ہوتی تھی نا، یہ دوسرے، اب ظاہری کا بات ہے جو یہ آدھا روپے ہے، اس آدھے روپے میں تو ایک آدھی کتاب اور بھی آ جائے گی. تو وہ جو زیادہ پیسوں والی ہوتی تھی وہ جو مخیر حضرات ہوتے تھے نا ان کے لیے رکھتے تھے کہ آپ لوگوں کا حق بنتا آپ یہ خریدیں. تو اس طرح کر کے یعنی انہوں نے اپنے استاد محترم سے یہ شفقت کا انداز دیکھا ہوا تھا، حاصل کیا ہوا تھا کہ میں یہی شفقت آگے طلباء پہ بھی کروں. اور شیخ صاحب کتب میں اور بھی ہیں. محاسن قرآن ایک کتاب ہے، اس میں شیخ صاحب نے اہل اللہ کے واقعات کچھ نقل کیے ہیں، قرآن مجید کے فضیلت پہ، آیات کی فضیلت کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اسی طرح طلباء دعائیں یاد نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز میسر نہیں ہوتی، کوئی کتاب نہیں ہوتی جس میں، اب تو محفوظات اور یہ المسلم قحطانی کی کتاب اب آ گئی ہیں، کتابیں کافی ہیں. شیخ صاحب نے اپنے طلباء کے لیے اس طرح نا دعاؤں کا بھی ایک مجموعہ تیار کیا اور ہر دعا کا اردو ترجمہ بھی کیا ہوا ہے ساتھ، اللہم کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے. اور ایک نسخے کی کمپوزنگ میں نے بھی کی ہے، تو اس میں نے پورا پڑھا، بڑی بڑی نادر دعائیں اس میں شیخ صاحب لائے ہیں ہر قسم کے فن کے لیے. ضمناً انہوں نے اس میں دعا کے کرنے کا طریقہ، ہاتھ اٹھا کے کرنے کا، یہ بھی چیزیں ساتھ شامل کی ہوئی ہیں. قربانی پر قربانی کے نام سے ان کی کتاب ہے، اہم مسائل قربانی کے نام سے ایک چھوٹی سی. اور بھی مزید کام بھی شیخ صاحب کرنا چاہتے تھے لیکن کچھ طبیعت، کچھ وسائل کی کمی نہ بھی کہیں تو ٹائم کی بہت کمی تھی. شیخ صاحب کی بہت سختی سے اپنے اوپر یہ کوشش ہوتی تھی، میں بیمار ہوں چاہے صحیح ہوں، میں مدرسے پہنچوں، بچوں کا میں نے حدر سننا ہے، بچوں کا میں نے سبق سننا ہے. مجھے اکثر کبھی طبیعت بہت خراب ہوتی تھی نا تو مجھے بڑا غم کا اظہار سا کرتے تھے، یار صبح میں جا نہیں سکا، میں نے بچوں کو آج ایک باب پڑھا دینا تھا، میں جا نہیں سکا. میں استاد جی کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت آرام بھی کیا کریں. بہت زیادہ گھر بلا لیا کرتے تھے بچوں کو، خود نہیں جا سکتے تو بچوں کو بلا لیا کہ بیمار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بچوں کا حدر سن رہے ہیں. ایک ایک بچے کا خود سنا کرتے تھے، غلطیاں بتایا کرتے تھے، غلطی پہ ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ غلطی درست کروایا کرتے تھے. اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ کوئی وقتاً فوقتاً بچے کو استاد کو سناتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطیاں درست کرے. جب جتنی دیر بھی شیخ صاحب کے پاس میں رہا ہوں میں وقتاً فوقتاً پوچھتا ہوتا تھا، استاد جی مجھے فلاں لفظ صحیح پڑھنا نہیں آ رہا یا مجھے لگتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، آپ تصحیح کر دیں یا پھر تائید کر دیں کہ صحیح ہے. تو میں پوچھتا تھا، وہ بتاتے ہوتے تھے. کبھی بھی طلباء کے حوالے سے انہوں نے ڈھیل پن کا اظہار نہیں کیا. ایسی ان کی شفقت ہے، اسی لیے تو اس درخت کو اتنے پھل لگے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. آپ کثیر لوگ دیکھ لیں جو اس فن میں ہیں، شیخ صاحب کے شاگردوں میں سے الحمدللہ. جب شیخ صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ یہ ہم کام کر رہے تھے لائبریری کا، یعنی لائبریری شفٹ کرنی تھی. انہوں نے جو مدرسہ بنایا تو طالبات کے لیے، اس کے اوپر ایک پورشن پورا لائبریری کا کر رہے تھے مدرسے کے طور پہ. ساری کتابیں ہم نے وہاں شفٹ کر دیں. تو کچھ چھوٹے موٹے کچھ صفحات، کوئی ایک دو چیزیں وہ وہاں ان کے پاس پڑی تھی جو ان کو فوری طور پہ ضرورت تھی کہ چلو سامنے پڑی ہوں گی میں اٹھا لوں گا. کچھ جہاں پر وہ رہائش، ہاں جس کمرے میں تھے وہاں ایک الماری بھی ہم نے بنائی ہوئی تھی. میں نے استاد جی سے کہا تھا کہ آپ شرح لکھوا رہے ہیں تو آپ کو کتاب کی ضرورت پڑتی ہے تو جا کے اندر سے لانی پڑتی ہے، پھر رکھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جو کتابیں ہمیں درکار ہیں ہم یہاں کمرے میں ہی لے آتے ہیں، ایک چھوٹی سی الماری بنا لیتے ہیں. ابھی بھی وہ الماری ہے، وہ میرے کہنے پہ ہی بنی تھی. تو میں نے کہا ساری کتابیں قریب ہوں گی، فوراً اٹھے کتاب پکڑی، اس سے استفادہ کر کے واپس رکھ دی. کتابیں ہم ساری شفٹ کر چکے تھے. اس کے بعد ہفتے والے دن میں گھر چلا گیا تو جو شیخ صاحب کے بیٹے ہیں وہ فیصل آباد میں ایم فل کر رہے ہیں یونیورسٹی میں، تو وہ وہاں چلے گئے. ہفتے والے دن اب وہ واپس آئے ہیں تو یہ اتوار کی رات کو صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ پیر کے صبح رات کو، اتوار والے دن وہ ان کے بیٹے رات کو آ گئے اور میں بھی گھر تھا. میرا ارادہ تھا 1-2 دن بعد دوبارہ شیخ صاحب کے پاس جانے کا، جو چھوٹا موٹا کوئی کام لائبریری کا رہ گیا وہ بھی کر لیں گے. تو شیخ صاحب رات کو کمرے میں ہی تھے، اکیلے تھے. صبح 7 بجے کا یہ تقریباً واقعہ ہے. تو پتہ نہیں کس چیز سے شارٹ سرکٹ ہی کہا جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوا ہے تو پھر وہ آگ لگ گئی. کچھ کپڑے وغیرہ کچھ پڑے تھے، ظاہری بات بیڈ ہے تو اس پہ بھی وہ چادریں وغیرہ ہوتی ہیں، گدے ہیں، چادریں، تو انہوں نے آگ پکڑی. تو اس وقت شاید شیخ صاحب کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ گرمائش آگ کی ہے. وہ کہیں میرے خیال ہلکی ہو کے پھر یکدم زیادہ ہوئی ہے آگ. تو شاید ان کو محسوس نہیں ہوا یا وہ
کچھ ماحول ایسا تھا جیسے سردی ہے تو ہیٹر تو چلایا ہی ہوتا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ ہیٹر کی ہی گرمائش ہے. تو شیخ صاحب کو اس وقت پھر میرے خیال دوبارہ غنودگی شیخ صاحب پہ چھا گئی. تو شیخ صاحب کے پیچھے کوئی کمبل یا کپڑا تھا جس پہ آگ تھی، تو وہ پیچھے کیا ہے تو وہ آگ ساری منہ پر آ گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ ساری داڑھی جو ہے وہ جل گئی اور چہرہ جو ہے وہ کافی خراب ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے آوازیں دی ہیں کوئی اونچی اونچی آواز سے. تو ان کے بیٹے اویس نے آواز سنی ہے، وہ نیچے آیا ہے، انہوں نے شیخ صاحب کو باہر نکالا ہے. اب شیخ صاحب کا چہرہ جلسا ہوا ہے، ہاتھوں پہ ویسے ہلکے پھلکے نشان تھے، ہاتھ ٹھیک ہی تھے، زیادہ وہ نہیں تھے، دوائی وغیرہ لگاتے تھے ہم ہاتھ پہ، ویسے اتنا زیادہ خراب نہیں تھا. تب بھی شیخ صاحب اپنے بیٹے اویس کو کہہ رہے یار مجھے چھوڑو، اندر جو کتابیں پڑھی ہیں ان کو سنبھالو. تو اس وقت بھی ان کو علم دین کی، کتب کی زیادہ فکر تھی، زیادہ ٹینشن تھی، اپنی جان سے زیادہ ان کو اس چیز کی فکر تھی. پھر ان کو لے کر گئے ہاسپٹل کو، پٹیاں وغیرہ کروائی ہیں. تو طبیعت جب زیادہ خراب محسوس ہوئی، کچھ بہت لوگ بار بار ملنے آ رہے تھے، تو ایسی حالت میں ملنے دینا بھی مناسب نہیں تھا. جو آتا تھا وہ بتاتا جی میں فلاں ہوں، استاد جی آپ کیسے ہیں، یہ پوچھنے کا تو کی نہیں بنتا، بس سلام اگر کر دیا ٹھیک ہے. یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ میں ملنے آیا ہوں یا فلاں ہوں میں، آپ بولیں گے شاید صاحب خود ہی محسوس کر لیں گے، اتنا حفظہ تو ان کا ہے، آواز پہچان لیں. تو بار بار پوچھنا، بات کرنا، تو اب استاد محترم کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا بات نہ کریں. میں ہلکا پھلکا ذرا کچھ جسارت کر لیتا تھا، استاد جی آپ آرام کریں، بولیں نا، کوئی چیز چاہیے وہ ہلکا پھلکا اشارہ کر دیں. تو پھر ان کو وہاں آئی سی یو میں داخل کروا دیا. وہاں ٹریٹمنٹ بہت اچھی تھی. تو منظور جیسے اللہ کو ہو، میں پاس ہی تھا، ترتیب وائز وہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا، دیکھا جا رہا تھا، شوگر چیک کی جا رہی تھی، بلڈ پریشر اور ای سی جی. میرے سامنے کچھ 6-7 بار ای سی جی ہوئی ہے. اور دوائی ان کو ترتیب سے، کھانا ان کو جو کھلانا ہوتا تھا، انڈے کی وہ سفیدی وہ چھوٹے چھوٹے کر کے ہم کھلاتے تھے، یا چائے میں وہ بسکٹ وغیرہ حلوہ سا بنا کے وہ کھلاتے ہوتے تھے. تو پانی ان کو آب زمزم کا پانی پلا رہے تھے اور یا منرل واٹر. ٹریٹمنٹ تو بہت اچھی تھی، صفائی کا بہت خیال تھا. ان کو جو پٹیاں کروانے ہم جاتے تھے تو وہ اچھے طریقے سے پہلے زخم صاف کرتے تھے اور روز پٹی بدلتے تھے، روز کپڑے ہم بدلواتے تھے شیخ صاحب کے. باقی جیسے اللہ کو منظور ہونا ہوتا ہے کہ یہی بیماری بہانہ بننی تھی ان کی. جب ان کی طبیعت بہتر ہوا کرتی تھی تو تب ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ نہیں، شیخ صاحب کی طبیعت تو ذہنی طور پہ بالکل درست تھی، بالکل بہتر تھی. اتنی بہتر تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب بولے نہ، چپ رہے. تو میں نے کہا میں استاد جی آپ کو تلاوت لگائے تو شیخ رفت کی بڑا پسند کرتے تھے نا، تو میرے پاس تھی بھی لمبی تھی، 45 منٹ کی تھی. تو میں نے شیخ صاحب کو نا لگا کے نا یہ سرانے کے قریب یہاں رکھ دیا کہ ان کو آواز جاتی رہے، اور آواز میں نے سلو کر دی تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. تو وہ سن رہے تھے. اب فن طالع کا لفظ آیا نا، تو یہاں شیخ رفت وقف کا یہ کیا کرتے تھے. اب اس پر عامر سید عثمان نے اعتراض کیا تھا کہ اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے وقف صحیح نہیں کیا. ایک لفظ ابراہیم ایک جگہ پر آتا ہے، وہاں وقف، اور فن طالع کا پہ. یہاں شیخ صاحب کو وہ بات یاد آ گئی. اچھا میں نے روکا تھا کہ بولے نا، شیخ صاحب مجھے کہتے یاد ہے یہاں پہ اس نے اعتراض کیا تھا. میں کہا جی استاد جی مجھے یاد ہے، پہلے ہماری اس پہ گفتگو ہو چکی تھی. میں نے کہا استاد جی مجھے یاد ہے، آپ آرام کریں، بولے نا، منع کریں. میں نے یہ کہہ دیا نا ڈاکٹر منع کرتے ہیں بولنا نہیں. تو شاہ صاحب تلاوت سنتے رہے، وہ ختم ہوئی تو اگلی لگ گئی. تو یعنی شاہ صاحب کا حافظہ بالکل ٹھیک تھا، یعنی اچھے خاصے بار بار دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے بار بار دعائیں دے رہے تھے، اللہ برکت دے. میں نے ایک بار شیخ صاحب کو کہا استاد جی بس انسان ہے، آرام کرنا پڑ جاتا ہے، نہیں تو میں تو چاہتا ہوں ساری رات کا دن بھی آپ کے پاس رہوں. کہتے ہیں نہیں آرام بہت ضروری ہے، اللہ آپ کو برکت دے. آرام کیا، پھر آ گئے، پھر چلے گئے، آرام کیا، پھر آ گئے. تو اس طرح وہ بالکل حافظہ بھی ٹھیک تھا، دعائیں بھی پڑھ رہے تھے، بار بار دعائیں کر بھی رہے تھے. میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ استاد جی آپ ایک آدھی منزل ہی نکال لیں، فارغ تو ہیں ہی. تو میں خیال پڑھ رہے ہوں گے. مجھے جو الفاظ ان کے سنائی دیے، مثلا وہ اللہم صلی علی محمد، اتنا لفظ سنا، اللہم صلی علی محمد، اس طرح وہ میرے خیال بار بار شاید درود ہی پڑھ رہے تھے. یا کوئی وظیفہ، اکثر و بیشتر لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ کرتے ہوتے تھے، میں ان کو سنتا ہوتا تھا. تو اس طرح طبیعت ان کی اس طرح بحال ہی تھی، بہتر ہی تھی. ذکر ان کا جاری تھا. زبان ان کی کافی زخمی تھی نا، گرمائش اندر پہنچی، دھواں پہنچا نا، جلی ہوئی تھی. لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو نا
سب سے بڑی جو چیز مجھے دیکھنے کی ملی ہے، میں نے کبھی حوصلہ نہیں دیکھا تھا کہ حوصلہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جو میں نے شیخ صاحب کا دیکھ لیا نا، حیران ہوں میں. شیخ صاحب کی طبیعت زیادہ خراب تھی دوسرے مریضوں کی بنسبت، اور وہ کچھ چیخ بھی رہے تھے اور کچھ بیڈ کو ٹانگے بھی مار رہے تھے، طرفنے والا حساب تھا ان کا. شیخ صاحب بالکل تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ تھے. حالانکہ جلد جلی ہوئی ہے، اوپر دوائی لگی ہوئی ہے، اثر تو محسوس، تکلیف تو ہوتی ہے. شیخ صاحب نے تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، بالکل حوصلے میں رہے ہیں. ہم کہتے تو ساری فلاں چیز آپ کو کھلانی ہے تو اٹھا کر بٹھاتے تھے، پورے تحمل سے بات مانتے تھے. میں نے شیخ صاحب کا، استاد جی ہمیں ڈاکٹر نے کہا آپ کو اتنا پانی پلانا ہے. ٹھیک ہے جی پلاؤ. میں پانی پلاتا تھا، استاد جی پی لیں اور پی لیں اور پی لیں. بات مانتے تھے کہ استاد جی آپ لیٹ جائیں، آئیں آپ کو پٹی کے لے کر جائیں. ساری بات مانتے تھے. یعنی ہوتا ہے نا بیمار آدمی تو بلا وجہ غصے میں ہوتا ہے، مجال شیخ صاحب نے کسی بات پہ نہ کی ہو، بلا وجہ ہاں کی ہو، ایسا کچھ. بالکل تحمل، صحیح حالت میں تھے. شیخ صاحب کا کوئی ایسا کام جو وہ خود کرنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں لیکن نہ کر سکے، اور وہ ہم پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم کریں؟ شیخ صاحب کے ذہن میں کام تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بتایا تھا. میرے ساتھ بھی بات ہوئی تھی کہ ہمیں ایک یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ اپنے بیٹے اویس کو کہتے تھے آپ ہی یہ کام کر لو، ویسے میں کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب اصل میں یہ کام کرنا چاہتے تھے کہ ہم ایک طرف قرات ہے نا، قرات کے ساتھ اسی قرات میں مطلب کیا بنتا ہے، یہ کام ہونا چاہیے. توجیحات پر بہت لوگوں نے کام کیا. توجیح کا اتنا فائدہ نہیں ہے. توجیح کو زیادہ سے زیادہ ایک محدث فقیہ سمجھ لے گا، نحوی سمجھ لے گا، ایک قاری جو عربی جانتا ہے وہ سمجھ لے گا. طالب علم اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، چاہے وہ ابتدائی طالب علم ہے چاہے وہ بڑا طالب علم ہے. تو وہ کہتے تھے ایسا کرے کسی کلمے میں 3 قراءات ہیں، تینوں کے مطابق ترجمہ کیا بنتا ہے جگہ کا، اس کا تفسیری اثر کیا مرتب ہوتا ہے، وہ کیا ہے، یہ کام وہ چاہتے تھے. کہتے تھے مختصر ہی ہو جائے. لیکن میں نے بتایا استاد جی اس پہ نا مختصر سا سورۃ النور کے اوپر کام ہوا ہے. میں نے بتایا اس طرح، کہتے کہ دیکھو کتنا اچھا کام ہوا ہے کہ جو سورۃ النور اس وقت میرے خیال نصاب میں شامل تھی جب بندے نے یہ کام کیا ہوگا، تو اس نے کہا دیکھیں کتنا ضروری ہے نحو کے اعتبار سے اس پہ کام ہو کہ کسی جگہ قرات ہے یقتلون، تو اس میں یقاتلون کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوتا ہے، تو یہ کام ہونا چاہیے. تو شیخ مکرم کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. تو اس طرح اب الحمدللہ انشاءاللہ اس پہ شیخ صاحب پر پی ایچ ڈی ہوگی، اور کوئی نہ کرے میں تو انشاءاللہ کچھ نہ کوئی اس پہ لکھوں گا. ہمیں اب چاہیے کہ شیخ صاحب پہ کوئی پی ایچ ڈی کی جائے مختلف انداز سے، کوئی ایم فل مقالہ لکھا جائے. اور جو شیخ صاحب کا یہ کام ہے، ہاں یہ شیخ صاحب کے بیٹے تو کر ہی رہے ہیں، شیخ صاحب کے شاگردوں کو چاہیے کہ جس چیز میں وہ اگر تجوید میں ماہر ہیں زیادہ، اگرچہ پڑھے تو سب چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز میں زیادہ بندہ اچھا ہوتا ہے تو وہ تجوید کی خدمت میں آگے بڑھیں، مزید کام کریں. تجوید پر جو کام شیخ صاحب نہیں کر سکے یا ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی، شیخ صاحب کے شاگرد شیخ صاحب کی طرف اس کا انتساب کریں اور یہ کام کریں. قرات سبع کے موضوع پر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس پہ کام کریں. شیخ صاحب کی یہ جو کتب ہیں ان کو ایک اچھے انداز میں شائع کریں، یہ شیخ صاحب کے طلباء کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ شیخ صاحب کے جتنے طالب علم ہیں وہ اپنی اپنی سندیں تیار کریں تاکہ شیخ صاحب کی یہ جو سند ہے اس کا سلسلہ چلے. یہ ہر طالب علم جو کسی کو کوئی بھی چیز پڑھائے، تجوید پڑھائے، تو اپنے شیخ صاحب کی سند عطا کرے. اس کو کسی بھی طالب علم کو مقدمہ جزریہ پڑھائے، شیخ صاحب کی سند دے کہ میں نے شیخ صاحب سے یہ پڑھی، شیخ صاحب نے اس سے یہ پڑھی، اس سے یہ پڑھی. یہ سندیں تیار کرے تاکہ شیخ صاحب کا سلسلہ ہم آگے بڑھا سکیں، آگے چلا سکیں. قاری صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شیخ صاحب کی جو یادیں ہیں وہ شیئر کی. آپ کا نہایت شکریہ، جزاک اللہ. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے جناب قاری شہریار حسن صاحب جن سے ہم نے شیخ محترم جناب قاری ادریس العاصم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے بارے میں باتیں کی، اور ان کی زندگی کے جو عملی کام تھے اس حوالے سے بھی بات کی. تو یقیناً ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم ایک صاحب قرآن کی، ایک قرآن کے استاذ کی کس طرح کی زندگی ہوتی ہے، اس کا اپنے طلباء کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کی قبر پر کروڑہا رحمتیں فرمائے
اور ہمیں ان کے لیے حقیقی طور پر صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔